أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى إن الله لا يحب المفسدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایمان پہ حملہ کبھی خطرے میں شریعت، ایمان پہ حملہ کبھی خطرے میں شریعت، مسجد پہ سیاست کبھی مندر پہ سیاست، قانون ہے آزاد نہ آزاد عدالت، اب کون سی آزادی کے ہم گیت سنائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں، سڑکوں پہ پڑی لاش بھی محتاج کفن ہے، گلشن کی تباہی کے لیے سارا جتن ہے، مالی کے ہی ہاتھوں میرا برباد چمن ہے، مالی کے ہی ہاتھوں میرا برباد چمن ہے، ہم فخر سے اب کیسے ترنگے کو اڑائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج ہم نے عنوان رکھا ہے کہ یہ دیش، یہ وطن، یہ پیارا ملک بھارت، یہ پیارا ملک ہندوستان پھر آزادی چاہتا ہے، پھر آزادی مانگ رہا ہے. ذرا تھوڑا سا عجیب سا عنوان ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے جشن آزادی پورے ملک میں منایا گیا، اور حق بھی ہے. جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا اس دن خوشیاں منائی جانی چاہیے، اور ہمیں
اندرون سے روحانی اعتبار سے بھی باقاعدہ خوشیوں کا احساس ہوتا ہے کہ 1947 15 اگست کو ہمارا ملک، ہمارا دیش ظالموں، قاتلوں، ہٹلروں اور تانا شاہوں کے ظلم سے آزاد ہو گیا۔ اور میں برسوں سے جنگ آزادی پر، تحریک آزادی پر بات کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے بھی 14 اگست 2020 کو میرا بڑا اہم بیان ہوا تھا، جس کا عنوان تھا جنگ آزادی اور مسلمان، کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، کیا رول رہا، یہ عنوان تھا۔ پھر اس کے بعد میں میرا عنوان تھا کہ اس ملک کی آزادی میں علماء کی قربانیاں، علماء کا بلیدان، علماء کا یوگدان، علماء کا تیاگ، کہ کیسی محنتیں کی اور کیسی قربانیاں دی۔ یہ سارے عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن آج پھر میں تھوڑی سی جھلک تحریک آزادی کے بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں جو میرا آج کا اہم عنوان ہے، اہم ٹاپک ہے کہ اس ملک کو پھر ہمیں آزادی دلانی ہے۔ تو آج سبھی لوگوں کے تھوڑے سے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ آج باقاعدہ ملک کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیز ہے وہ بھی میرے اس بیان کو سن رہی ہے۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی محبت بھری نظریں آج میرے اس بیان پر ہوگی کہ آج مفتی ہارون ملک پھر آزادی چاہتا ہے، تو اب کون سی آزادی دلانا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں، اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہوں کہ میرے یارو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ اور اس ملک پر تقریباً 800 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، اور یہ بھی ہم بڑے گرو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک پر جب اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہ ملک اتنا زبردست وکاس پر تھا اور اتنی ترقی اس ملک کی ہو گئی تھی کہ اس وقت کا جی ڈی پی آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی۔ اتنا ملک کا جی ڈی پی بڑا ہوا تھا اور اتنا ملک ہمارے دور میں وکاس پر تھا کہ یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ جی ہاں، 70 سال میں جن کے ہاتھوں میں گیا، سونے کی چڑیا سے انہوں نے مٹی کی گڑیا بنا ڈالا، پورا بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اب کچھ چیزیں بچی ہوگی جو ابھی ہمارے مودی جی جس کا نیلام کرنے والے ہیں، ابھی کچھ چیزیں بچی ہوگی، باقی ریلوے بیچ دیا، پلیٹ فارم بیچ دیا، پٹریاں بیچ دیا، ایئرپورٹ بیچ دیا، پلین نہ جانے کیا کیا بیچ دیا۔ میرا خیال اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے آج تک کیا کیا بیچ دیا اور کیا کیا بیچنا ہے۔ تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب ایمان والے اس ملک پر حکومت کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں اپنے رب کا ڈر تھا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا ڈر تھا، اور کہیں نہ کہیں اہل ایمان جب حکومت کر رہے تھے تو یہ ملک سونے کی چڑیا بنا ہوا تھا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب انگریز جج نے بھگت سنگھ سے کہا، آپ جانتے ہیں بھگت سنگھ ہمارے ہیرو ہیں، ملک کے سوتنتر سینانی ہیں۔ جہاں ہم شہید اشفاق اللہ کا نام سنتے ہیں، شہید عبدالحمید کا نام سنتے ہیں، تو پھر انہی کی صفوں میں اور ان کے ایک بہت ہی بہادر ساتھی بھگت سنگھ کا نام سنتے ہیں۔ بھگت سنگھ کو جب انگریز جج نے پوچھا کہ بھگت سنگھ، 800 سال تک مسلمانوں نے تم پر راج کیا، تو تم نے کبھی ان پر بم نہیں پھینکا؟ ایکچوئل میں بھگت سنگھ بم پھینک دیتے تھے انگریزوں پر، انگریزوں کی فوج پر بم پھینک دیتے تھے۔ تو جب عدالت میں ایک مرتبہ بھگت سنگھ کی جب پیشی ہوئی تو انگریز جج نے پوچھا کہ بھگت سنگھ، عجیب بات ہے، 800 سال تک مسلمانوں نے تم پر راج کیا، تو جب تم نے مسلمانوں پر کوئی بم نہیں پھینکا،
تو بھگت سنگھ نے جو بڑا پیارا جواب دیا تھا، اس وقت ملک کے ان غداروں کو سمجھنا چاہیے جو اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف۔ تو بھگت سنگھ نے کہا تھا جج صاحب انہوں نے ایسا راج کیا، یعنی مسلمانوں نے ایسا راج کیا کہ ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا، اور یہ سونے کی چڑیا کی چہک ہے جو آپ لوگوں کو یعنی انگریزوں کو 7 سمندر پار سے کھینچ کر لائی ہے۔ یہ سونے کی چڑیا مسلمانوں نے ہی بنایا تھا۔ اور پھر بھگت سنگھ نے کہا کہ آپ نے تو 150 سال میں جو راج کیا، ہم جو آپ پر بم پھینکتے ہیں اور آپ کو بھگانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، آپ نے 150 سال میں جو راج کیا وہ اسپنج کی طرح کیا، جس طرح اسپنج ہوتا ہے نا کہ پانی کو چوس لیتا ہے۔ تو بھگت سنگھ نے بڑی عدالت میں جج سے کہا کہ آپ انگریزوں نے 150 سال میں اس پر جو راج کیا کہ اسپنج کی طرح کیا کہ یہاں سے آپ ہیرے موتی اسپنج میں چوس کر لے جاتے ہو اور پھر اسے تھیمس یعنی جو لندن میں ندی ہے اس کے کنارے نچوڑ دیتے ہو، اور پھر ہمارے ملک کا ہیرا موتی تمہارے پاس لندن میں پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو تم نے ایسا راج کیا، جب تم یہاں سے لے کر جاتے ہو اسپنج میں تو وہاں جب نچوڑتے ہو تو دولت برستی ہے، ہیرے موتی گرتے ہیں۔ تو تم لٹیرے ہو، تم نے اس ملک کو لوٹا، اور مسلمانوں پر ہم نے اس لیے بم نہیں پھینکا کہ 800 سال تک اگر مسلمانوں نے حکومت کیا تو انہوں نے اس ملک کو دیا، اتنا دیا کہ یہ سونے کی چڑیا بن گیا، اور مسلمان یہیں پیدا ہوئے، یہیں مرے، یہیں دفن ہو گئے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس ملک ہی میں لگایا۔ پھر لگایا ایسا کہ تاج محل بنا دیا، بی بی کا مقبرہ بنا دیا، پنچکیہ بنا دیا، گول گمبد بنا دیا، نہ جانے کتنے ہسٹوریکل پیلیسز بنا دیا، جس سے آج یہ دیش ہمارا پیارا دیش، آج کی بھی بات کروں تو یہ چور حکومت سن لیں کہ آج بھی ہمارا پیارا دیش کروڑوں اربوں روپیے مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی بلڈنگوں اور جائیداد سے کھا رہا ہے۔ تو بھگت سنگھ نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم مسلمانوں پر اس لیے بم نہیں برساتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا۔ اگر آپ کو سننا ہے پوری تفصیلات تو میرے پچھلے بیانات سن لیجئے، لیکن خیر چلیے آئیے میں تھوڑا سا آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 1857 کی جو جنگ ہم بار بار سنتے ہیں اس میں سب سے پہلا اور بڑا انعام انگریزوں نے جن کی گردن پر رکھا تھا وہ تھے احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے زندہ یا مردہ لانے پر اس وقت 50,000 کا انعام انگریزوں نے رکھا تھا۔ اچھا، انگریزوں کو علماء سے، داڑھی ٹوپی والوں سے بڑی نفرت تھی۔ میں 2 دن سے بیان میں 15 اگست کو میرا بڑا پروگرام تھا دھولیا کی جامع مسجد والی جو چوک ہے مولوی گنج والی، وہاں پر بھی میں نے کہا، اور آج بھی میں نے ہمارے شہر سے 50 کلومیٹر دور پانچورا میں بیان تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا کہ انگریزوں کو مسلمانوں سے، داڑھی ٹوپی والوں سے بڑی نفرت تھی۔ کیوں نفرت تھی؟ اس لیے کہ انگریز خود لکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر مقابلہ سب سے پہلے جو ہوا ہے وہ انہی مسلمانوں سے ہوا ہے، داڑھی ٹوپی والوں سے ہوا ہے، ملاؤں سے ہوا ہے۔ اور آزادی کی سچی بات تو یہ ہے، کیسا ہے، تھوڑا فیکٹ کو قبول کرنا چاہیے، اتنی بھی مکاری اور غداری نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا فیکٹ کو، حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو تاریخ سچ مچ یہ بتاتی ہے کہ 150-200 سال تک جو انگریزوں سے جنگ لڑی گئی پہلے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑا۔ اب میں نے بیان کیا تو میرے ہندو 2-3 دوستوں نے پوچھا یار مفتی صاحب تم ایسا کیسے کہتے ہو کہ مسلمانوں نے لڑا پہلے؟ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ انگریزوں سے پہلے 800 سال تک کس کے پاس تھا ملک؟ ہمارے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا۔ اب انگریزوں نے چھینا تو کس سے چھینا؟ مسلمانوں سے۔ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو کس کے ہاتھ میں تھا ملک؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو گیا کس کے ہاتھ میں سے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں سے۔ تو سمپل سی بات ہے، جس کا گھر تھا اور جس کے ہاتھ میں سے اس کا گھر چھینا گیا تو وہی لڑے گا نا پہلے۔ تو اس لیے ہمارے آنگ میں زیادہ آئی ہوئی تھی، خاندیشی میں کہتا ہوں۔
تو ہمارا ملک ہمارے ہاتھوں سے چھینا گیا تھا. تو انگریزوں سے لڑائی سب سے پہلے 150-200 سال تک کے ہم ہی نے تنہا لڑی, علماء کرام نے لڑی, یہاں تک کہ ہمارے مسجدوں میں نماز پڑھانے والے, مدرسوں میں قرآن پڑھانے والے, ایک وقت ایسا آیا کہ 51,000 علماء کرام کو ایک ساتھ انگریز ظالموں اور قاتلوں نے پھانسی دی. اور ہسٹری میں ملتا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر پشاور اور لاہور کی سڑک تک کوئی جھاڑ, کوئی پیڑ, کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو. اتنی لاشیں لٹکی, درخت خالی نہیں تھے. اور دیکھیں ہندو بھائیوں میں بھی کچھ ایسے رائٹر ہیں جو بڑے سچے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے, مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں دی, کس طریقے سے مسلمانوں کے دھرم گروؤں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. جی ہاں, پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پورا کے پورا مل جائے گا. بلکہ اب اتنا ہی کہوں گا آزادی پر, پھر اس کے بعد میں ہمیں اس ملک کو پھر آزاد کرنا ہے, اس پر بات کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے میرا آج کا, بہت اہم عنوان ہے. صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ انگریزوں کو اسی لیے ملاؤں سے, داڑھی ٹوپی والوں سے نفرت تھی, کیونکہ ان کا مقابلہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان داڑھی ٹوپی والوں نے اور ملاؤں نے کیا. جی ہاں, ملا ہی نے تو فتویٰ دیا تھا, علامہ فضل حق خیر آبادی نے تو فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد اب فرض ہو گیا, مارو ان کو, لڑو ان سے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اب انگریزوں سے جہاد فرض ہو گیا, لڑو ان سے, مارو اور دیش کو آزاد کراؤ. اور انگریز سمجھ گئے تھے کہ یہ قوم ملاؤں کو بہت مانتی ہے. اب ملاؤں نے کہہ دیا کہ انگریزوں سے لڑو تو لڑیں گے. جیسی فتویٰ آیا نا, فتویٰ جیسی آیا ہمارے علماؤں کا, تو انگریزوں کے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی کہ اب ہمارا یہاں ٹکنا مشکل ہے, اب یہ ہم سے لڑیں گے, ماریں گے, کیونکہ ان کے علماؤں نے, ان کے ملاؤں نے آرڈر دے دیا ہے. جی ہاں, تو اسی لیے انگریزوں کو ملاؤں سے, داڑھی ٹوپی والوں سے نفرت تھی. اور اسی لیے انگلینڈ سے ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا کہ علماؤں کو لٹکاؤ پھانسی کے پھندے پر, کوئی مقدمہ نہیں, جہاں دکھے علماء ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو. جی ہاں, اب یہاں سے ان لوگوں نے لکھا کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون علماء ہیں, کون عالم ہے, کون مفتی ہے, کس کو لٹکانا, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ڈگریاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے, چیک تو نہیں کر سکتے کہ کون دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہے اور کون کہاں سے پڑھا ہوا ہے. تو آدیش آ گیا کہ ٹھیک ہے, نہیں پہچانتے نا علماء کون ہے, تو داڑھی اور ٹوپی والا دکھا تو سیدھا لٹکا دینے کا, پھانسی دے دینے کا. اتنا ڈر تھا انگریزوں کو اور اتنی نفرت تھی انگریزوں کو داڑھی اور ٹوپی والوں سے. اس لیے پرسوں میں نے ایک جملہ کہا کہ جن لوگوں کو آج بھی داڑھی اور ٹوپی والوں سے نفرت ہے, ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے, انشاءاللہ جب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تو وہ انگریزوں کی اولاد میں سے نکلے گی. جو سچے اچھے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی داڑھی ٹوپی والوں سے ڈر محسوس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہسٹری جانتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی والوں نے اس وقت بھی انگریزوں سے لڑا تھا اور اس ملک کو بچایا تھا. اور آج بھی جو داڑھی اور ٹوپی والے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو پریشت محمد, پروفٹ محمد کے سچے ماننے والے ہیں, جو پوتر قرآن کے سچے ماننے والے ہیں, تو وہ کبھی بھی کسی بھی اللہ کے بندے سے, چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو, وہ کبھی بھی نفرت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اسلام پوتر قرآن نفرت کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو چلیے آئیے, اب پہلے تو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں سے, ظالموں سے, قاتلوں سے, ہٹلروں سے, تاناشاہوں سے آزاد کروایا, پھر یہ ملک آزاد ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جو شڑینتر رچا گیا تقسیم کا, وہ شڑینتر آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی ناپاک طریقے سے وہ ناپاک سازش کی گئی اور ملک کو تقسیم کر دیا گیا. اور پھر یہ پیارا دیش, یہ پیارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ بھی ایک بڑی سازش تھی, وہ بھی ایک بڑی چال تھی. اس وقت بھی مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے علماء جانے والوں کو روک رہے تھے. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھاشن دے رہے تھے, بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو, یہ مسجدیں تم کس کے حوالے کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں تمہارے باپ دادا دفن ہیں. وہ لمبی تقریر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی.
الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے اس دیش کو پسند کیا. جی ہاں، ہم کوئی بائی چانس یہاں پر نہیں ہیں، بائی چوائس یہاں پر ہے. ہم نے اس دیش کو چنا، ہم یہاں پر، ہمارے باپ دادا یہاں پر رکے. جی ہاں، سب کچھ برداشت کیا، ٹھہرے رہے، رکے رہے، اور ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے اس دیش کو پسند کیا، کیونکہ یہاں ہمارے باپ داداؤں کا خون اس دیش کی مٹی میں تھا، اور ہمارے باپ داداؤں کی لاشیں یہاں پر گری اور وہ یہیں پر دفن ہو گئے. کیونکہ ہمارا تو معاملہ اتنا پیارا ہے کہ ہم کہیں جانے والے نہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے، یہیں دفن ہوں گے، اور جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو یہیں سے اٹھیں گے. آج ہی میں نے پاچورا میں بہت پیاری چیز سمجھائی، لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ پہلی مرتبہ، میں نے، ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں وہاں پر تھے، تو میں نے کہا کہ دیکھو جب ہم مرتے ہیں نا مسلمان، تو ہم کہیں نہیں جاتے، بلکہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں مٹی ڈالتے ہیں، مٹی. تو ہر آدمی کم سے کم 3 مٹھی مٹی ڈالتا ہے. تو 3 مٹھی مٹی ڈالتے وقت ہمیں پریشت محمد نے سکھایا کہ یہ پڑھنا، جب مٹی ڈال رہے تو یہ پڑھنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ہندو بھائی بھی سن لیں کہ ہم جب دفن ہوتے ہیں یہاں پر تو ہم کو مٹی ڈالتے وقت یہ کہا جاتا ہے منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ تم اسی مٹی میں جا رہے ہو، دفن ہو رہے ہو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پھر قیامت آئیں گی اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا. تو ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں دفن ہوں گے، کہیں نہیں جانے والے، اور پھر قیامت جب آئے گی تو اسی سے اٹھائے جائے گی. تو ہم تو وہ وفادار ہیں جو یہاں پیدا ہوئے تو اس کو چھوڑ کر، مرنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جاتے ہیں، تو ہم یہی رہیں گے. چلیے آئیے، اب میں اہم بات جو کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم ٹاپک ہے، شاید ہی اس سے پہلے کسی نے اس ٹاپک پر بات کیا ہو. اہم ٹاپک یہ ہے کہ اس دیش کو جیسے انگریزوں سے اس وقت ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے دھرم گروؤں نے، ہمارے علماء نے اس وقت اس دیش کو آزاد کرایا تھا، آج پھر ہمیں اس دیش کو آزاد کرانا ہے. جی ہاں، تو سب سے پہلے کس بات سے آزاد کرانا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس پیارے دیش کو نفرتوں سے آزاد کرانا ہے. نفرتوں سے، یہ جو نفرتیں پھیل گئی نا، یہ جو نفرتیں پھیلا رہے نا ہندو مسلمانوں میں، میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ناپاک اولاد ہیں جو یہاں رہ گئے تھے غلطی سے. یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ انگریزوں نے یہی نیچ کام کیا تھا، یہی گھٹیا حرکت کی تھی انگریزوں نے، کہ اس وقت انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو ملنے مت دو، ان کو لڑاؤ. جب تک کہ لڑتے رہیں گے اور تو ایک ہو کر ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو جیت نہیں پائیں گے. تو انگریزوں نے بھی یہی نیچ اور گھٹیا حرکت کی تھی، جس کو ہم بار بار بھاشنوں میں سنا کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول. انگریزوں نے یہی پالیسی اختیار کی تھی کہ لڑاؤ اور راج کرو، جتنا یہ لڑتے رہیں گے اتنا کرسیوں پر ہم جمے رہیں گے. تو آج بھی بس فرق اتنا ہی ہے کہ وہ گورے انگریز تھے، ابھی کالے انگریز ہیں. اب کالے انگریز کون ہے پہچان لینا، جو ہندو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، جو بھاشنوں میں ہندو اور مسلمانوں کو لڑوانے کی بات کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دنگ فساد کی بات کرتے ہیں، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سمجھ جانا یہ وہی ناپاک انگریز کی اولاد ہے جس کو انگریز یہاں پر چھوڑ گئے، لیکن بہت دنوں سے یہاں ہے اس لیے تھوڑا کالا ہو گیا. سمجھ رہے؟ جو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو لڑوانے کی بات کرے گا وہ سمجھ جانا کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی اولاد ملے گا. ہے نا؟ سخت لگ رہا نا، تھوڑا جملہ کڑوا لگ رہا نا،
لیکن میرا دیش ہے، میرے دیش سے مجھے عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس لیے میں دیش میں نفرتیں پھیلانے والوں کو وطن کا سب سے بڑا غدار کہتا ہوں۔ اس وطن میں سب سے بڑا آتنکوادی اجمل قصاب سے بھی بڑا آتنکوادی وہ اجمل قصاب آیا تھا نا، بولتے ہیں اجمل قصاب آیا تھا، حالانکہ سالہ وہ بھی کیا گیم تھا آج تک کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کچھ تو سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ تو اجمل قصاب سے بھی بڑے آتنکوادی اس ملک میں وہ ہے جو ہاتھ میں کبھی کبھی ترنگا بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھی ترنگا یاترا بھی نکالتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کچھ آتنکوادی ایسے تھے جو ترنگا یاترا نکال رہے تھے اور ترنگے کی آڑ میں نفرتیں پھیلا رہے تھے، اور خبریں آئی ہے وہاں سے، ہریات میں پانی پت وغیرہ یا میوات وغیرہ سے خبریں آئی ہے کہ کچھ آتنکوادی ترنگا یاترا نکال رہے تھے، ہے نا، اور اس کی آڑ میں پھر وہ نفرتوں کے نعرے لگا رہے تھے، اور آخر کچھ آتنکوادی تو مسجد میں پھر گھس گئے۔ یہ ہے اصل آتنکوادی، یہ ہے اصل دیش کے دشمن، یہ ہے انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ناپاک اولاد جو ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور ترنگے کا بھی اپمان کر رہے ہیں اور ترنگا ریلی کے نام پر باقاعدہ لوگوں میں دشمنیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو یارو، سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اس دیش کو آزادی دلانا ہے، کائے سے؟ نفرتوں سے۔ کائے سے آزادی دلانا ہے؟ نفرتوں سے۔ آج سب سے زیادہ، بلکہ میرا اہم مدعا رہے گا کہ آج سب سے زیادہ دیش میں کیا پھیل گئی ہے؟ نفرتیں پھیل گئی ہے جو انگریزوں نے پھیلایا تھا۔ تو اب سب سے پہلے ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں نے شعر کیا پڑھا؟ ایمان پہ حملہ کبھی خطرے میں شریعت، مسجد پہ سیاست کبھی مندر پہ سیاست۔ ابھی دیکھنا، ابھی جو سب سے زیادہ ناپاک اور گھٹیا قسم کے نیچ نیتا ہے، وہ سمجھ جانا وہ مندر اور مسجد کی سیاست کرے گی، تو سمجھ جانا یہ نیچ نیتا ہے اور یہ شاید یہی انگریزوں کی اولاد ہے۔ کیونکہ میرے دیش سے محبت کرنے والے کبھی ہم کو مندر اور مسجد کے نام پر نہیں بانٹیں گے۔ جو اس ملک کے سچے وفادار ہیں کبھی ہم کو ہندو اور مسلمان کے نام پر نہیں بانٹیں گے۔ تو ہم کو سب سے پہلے نفرتوں سے اس دیش کو آزاد کرانا ہے۔ آج نفرتوں نے کیا حال کر دیا؟ آپ دیکھو منی پور جل رہا ہے، اور منی پور میں کیا ہو گیا سب لوگوں نے دیکھا۔ آپ دیکھو نفرتوں نے کیا حال کیا کہ میوات جل گیا، نوح جل گیا، ہریانہ پورا کے پورا علاقہ جل گیا۔ نفرتوں نے یہ حال کیا کہ بیٹیوں کے، مہیلاؤں کے، بہنوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں۔ نفرتوں نے یہ حال کیا کہ عبادت گاہوں میں گھس کر عبادت گاہوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ نفرتوں نے یہ حال کیا کہ ایک 19 سال کا نوجوان امام صاحب حافظ قرآن جو مسجد میں نماز پڑھاتا تھا گروگرام 57 سیکٹر 57 میں، آتنکوادیوں نے مسجد میں گھس کر اس کو اتنا مارا، ایسے ایسے وار کیے کہ آخر 19 سال کا نوجوان شہید ہو گیا، امام حافظ سعد۔ کیا بد دعائیں نکلی ہوگی اس کی ماں کے دل سے، جس کا جوان بیٹا آتنکوادیوں نے مار دیا۔ یہ آتنکوادی ہے اصل۔ آتنکوادی صرف وہ نہیں ہے جو بارڈر پر پاکستان سے گھس رہے ہیں یا بارڈر پر چائنا سے گھس رہے ہیں یا بارڈر پر گھس رہے ہیں، وہی صرف آتنکوادی نہیں ہے۔ ان سے زیادہ خطرناک آتنکوادی یہ ہیں جو ترنگا ہاتھ میں لے کر اور دیش کا نعرہ لگا کر دیش میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے آتنکوادی ہے، اور ان نفرتیں پھیلانے والے آتنکوادیوں سے اس وقت دیش کو آزادی دلانا بہت ضروری ہے۔ نفرتوں سے آزادی دلاؤ، کیونکہ نفرتیں کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ جب ہمارا مکھیا خود کہے گا کہ کپڑوں سے پہچانو، مکھیا کہہ رہا ہے ہمارے اس دیش کا رکھوالا جس کو ہم نے بنایا ہے، شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو، وہ کہہ رہا ہے کہ کپڑوں سے پہچانو۔ تو جب ان کی باتوں سے نفرت جھلک رہی ہے تو بتاؤ پھر نیچے جو آتنکوادی ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ابا کی حکومت ہے، چلنے دو، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اور سچی بات ہے کہ آتنکوادیوں کو کچھ بگڑ بھی نہیں رہا ہے۔ دیکھو آپ، مونو مانیسر ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ کئی آتنکوادی ہیں جنہوں نے موب لنچنگ کی، نفرتیں پھیلائے، ابھی تک نہیں پکڑے گئے، دندناتے پھر رہے ہیں۔ ریپ کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، مسجدوں میں آگ لگانے والے دندناتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ گجرات میں آپ دیکھو کہ 15 اگست 2022 کو 11 ریپ کرنے والے اور قتل کرنے والوں کو حکومت نے بہت بہترین انداز میں ایسا گیم کیا کہ وہ آزاد ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سب نفرتوں کا اثر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج نفرتوں نے سڑکوں پہ لاشوں کو بچھا دیا ہے۔ منی پور میں لاشیں نالیوں میں پڑی ہے، سڑکوں پر پڑی ہے۔
یہ ہے نفرتیں. اور ہمارا مکھیا کتنا بے شرم کہ 3-3.5 مہینے سے منی پور جل رہا ہے، مگر منی پور جانے کو تیار نہیں اور منی پور پر بولنے کو تیار نہیں. منی پور شاید میرا خیال 7 سمندر پار ہے، مگر 7 سمندر پار بھی تو پہنچ گئے ہمارے مکھیا. برج خلیفہ گھومنے چلے گئے، دبئی وغیرہ، دبئی جا کے آ گئے، مصر جا کے آ گئے، امریکہ جا کے آ گئے، کہاں جا کے آ گئے، مگر منی پور جانے کی فرصت نہیں ملی. جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، اس دیش کو نفرتوں سے آزاد کراؤ. چلو آؤ. بہت ساری باتیں ہیں نفرتوں پر. نفرتوں نے ایسا حال بنا دیا کہ میں نے ایک گیت پڑھا تھا، سارے جہاں سے اچھا کی دھن پر میں نے گیت پڑھا تھا 5-6 دن پہلے. ناداں بدل رہا ہے ہندوستاں ہمارا نفرت میں جل رہا ہے. ہندوستاں ہمارا ناداں بدل رہا ہے خبتیوں کا قبضہ. خبتی سمجھتے نا، خبتی جس کو بولتے اپن، پڑھے لکھوں کا قبضہ ہی نہیں ہے. شکشن منتری 12ویں فیل بن جا رہا، شکشن منتری. جی ہاں، ملک کا مکھیا خود کہتا ہے بھائی بہنوں میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں، میں 4تھی پاس پڑھا. چلنے دو بیٹا، پھر تباہی تو آئے گی. تو یہ شاعر کیا کہہ رہے ہے، خبتیوں کا قبضہ اب اس کی ڈالیوں پر ہے، خبتیوں کا قبضہ اب اس کی ڈالیوں پر، محفوظ کیا رہے گا اب گلستاں ہمارا نفرت میں جل رہا ہے. اور پھر نفرت پھیل گئی تو کیا حال ہو گیا آپ دیکھیں. مسلم کا خون کیا ہے پانی سا بہہ رہا ہے. ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا. آپ دیکھیں کس طریقے سے موب لنچنگ ہو رہی، کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. تو اب نفرتوں، میں نے کہا نا کہ اس دیش کو نفرتوں سے آزادی دلاؤ. کیوں؟ کیونکہ نفرت نے انسان کے خون کو پانی سے زیادہ سستا کر دیا. جی ہاں، تو اب کیا کہتا ہے شاعر، مسلم کا خون کیا ہے پانی سا بہہ رہا ہے. کیوں؟ قاتل بنا ہے جب سے یہ حکمراں ہمارا نفرت میں جل رہا ہے. اور اگلا شعر دیکھیں، نفرت نے کیا کر دیا کہ نفرت نے انسان کو جانور سے بھی زیادہ نیچے کر دیا. جانور کی عزت ہے، جانور کے لیے یہ جانور، یہ آتنکوادی انسان کو مار رہے ہیں. کیوں؟ ان پاگلوں کو، ان خپتیوں کو انسان اور جانور کا فرق نہیں معلوم. اگر خدا ان کو جانوری بنا دیتا تو اچھا رہتا. تو اب شاعر کیا کہتا ہے کہ نفرت نے کیا کیا، انسان سے ہے نفرت اور جانور سے الفت. انسان سے ہے نفرت اور جانور سے الفت، کیسی سمجھ کا یارو ہے باغباں ہمارا نفرت میں جل رہا ہے. تو آج سب سے پہلے اگر آپ کو وطن سے رتی برابر بھی محبت ہے تو سب سے پہلے اس ملک کو، اس پیارے دیش کو نفرت سے آزادی دلاؤ. اور یہ پیارا دیش اب نفرتوں سے آزادی آپ سے اور مجھ سے اور ہم سے مانگ رہا ہے کہ مجھے نفرتوں سے بچا لو، نفرتوں سے آزادی دلا دو. اور جو شیطان نفرتیں پھیلا رہے ہیں، دیش ہم سے بھیک مانگ رہا ہے کہ جیسے انگریزوں سے تم نے مجھے آزاد کروایا تھا، یہ انگریزوں کی ناپاک اولاد جو مجھ میں نفرتیں پھیلا کر میری زمین پر خون کی ندیاں بہا رہے، دیش بھیک مانگ رہا ہے ہم سے کہ مجھے پھر اس نفرت سے آزادی دلاؤ.
देश भीख मांग रहा है हमसे कि मुझे आज़ादी दिलाओ। चलो आओ, वक्त ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, इसलिए और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि किन किन चीज़ों से आज़ादी दिलाना है। जी हाँ, और दूसरी चीज़, जहालत से इस देश को आज़ादी दिलाओ। अशिक्षित, अनपढ़पना, जाहिल, गंवार, जहालत से ये देश हमसे कह रहा है कि मेरे देशवासियों, मुझे जहालत से आज़ादी दिलाओ। क्यों? इसलिए कि जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है। जी हाँ, जहालत। लेकिन क्या करें, हमारी बदनसीबी है, या यूं समझिए कि इस देश की बड़ी बुरी किस्मत है, बड़ी बदनसीबी है कि अब जो लोग इस देश के बागबान बने हैं, हुक्मरान बने हैं, वो इतने बेगैरत है, बेशरम है कि वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। क्या करें, जब हमारा रखवाला ही जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या अब इस देश को हम आज़ादी कैसे दिलाएं जहालत से? लेकिन मिल सकती है। 2024 में आप और हम चाहे तो इस देश को जहालत से और जाहिलों से आज़ादी मिल सकती है। जी हाँ, और आपका मेरा फर्ज है कि हम इस देश से जहालत को ख़त्म करें, क्योंकि ये जितने दंगे फसाद हो रहे हैं ना, ये जहालत की वजह से भी हो रहे हैं। देखो आप, ये जितने रैलियों में निकलते हैं, जी हाँ, और ये जो दंगे फसाद करते हैं, आप तलवारें लहराते हैं और गोलियां चलाते हैं और इंसानों को मारते हैं, मेरा मानना है ये एक नंबर के जंगली और जाहिल होते हैं। क्या? और आप देखो खास बात कि ये रैलियों में एक भी बड़े नेता का लड़का आपको नहीं मिलेगा, एक भी बड़े नेता का लड़का नहीं मिलेगा, है ना। उन्होंने, नेताओं ने जो रैलियों में जो रहते हैं, नेताओं ने आपके हमारे बच्चों को, जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं, आपके हमारे बच्चों को, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको जाहिल रखा, और तालीम को, एजुकेशन को आप देखो महंगा कर दिया, ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ ही ना पाए। 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए MBBS का डोनेशन। डोनेशन मीन्स सीधा सीधा रिश्वत। क्यों? देश में सबसे पहले हमारा हक यह है कि तालीम को आम किया जाए और तालीम फ्री की जाए, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा महंगी क्या हो गई? तालीम। क्यों? इसलिए कि देश के हुक्मरान चाहते हैं कि आप और हम जाहिल रहे। जी हाँ, और जाहिल रहेंगे तो फिर रैली में निकलेंगे, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जलाओ, मारो, काटो, जय श्री राम, चलने देंगे बिंदास। नेताओं के लड़के रैली में नहीं आते। आप देखो, नेताओं के लड़के तो दुबई घूम रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं। आपके यहाँ जो भी बड़े बड़े नेता होंगे, देखना उनका नेता कभी, उन नेताओं के बच्चे, उनके नेताओं के घर वाले कभी भी आपको बाहर रैलियों में नारे लगाते हुए, दंगे फसाद करते हुए नहीं मिलेंगे। आप और हम और हमारी जाहिल औलाद रैलियों में रहती है और यही मरती है, यही फंसती है, इन पर ही केस बनता है। पुलिस के डंडे ये खाते, पुलिस की गोलियां ये खाते, और जेल की सलाखों में आपकी और हमारी औलाद जाती है। तो ये नहीं चाहते बड़े बड़े नेता कि आप और हम और हमारी औलाद अच्छे पढ़े लिखे हो जाए, क्योंकि पढ़े लिखे हो गए तो सवाल भी तो करेंगे ना, महंगाई पर सवाल करेंगे और भी सवाल करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखेंगे तो सवाल करेंगे, और जंगली रहेंगे, जाहिल रहेंगे, गोबर भक्त रहेंगे तो सवाल ही नहीं करेंगे। फिर 300 में निकल जाएंगे, हम मारो काटो। तो ये देश चाहता है कि मुझे जहालत से आज़ादी दिलाओ, और क्या, इस देश को रेप से आज़ादी दिलाओ। बड़ा सख्त जुमला है और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कहना, रेप से आज़ादी दिलाओ इस देश को, क्योंकि रेप इन 7 सालों में, 9 सालों में इतना बढ़ गया जितना पूरे 70 सालों में जितना महिलाओं का, बेटियों का, माओ बहनों का रेप 70 सालों में नहीं होगा, इतना इन 8-9 सालों में हुआ है। और रेप क्या करूं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मणिपुर में आप देखो कि अब हालत ये हो गई महिलाओं की कि नंगे करके औरतों को घुमाया गया और फिर रेप किया गया। हाथरस में दलित बेटी का रेप किया गया, और जो पत्रकार उसे कोड करने, लिखने के लिए और कैमरों में कैद करने के लिए जा रहा था, उसे उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया गया। रेप आप देखो, हर रोज ऐसी चीजें हो रही है कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है।
7 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की, 10 साल की बेटियां भी महफूज नहीं है। रेप इतना बढ़ गया कि डर लगता है कि बेटियों को ट्यूशन भेजें तो कैसे भेजें, स्कूल भेजें तो कैसे भेजें, मदरसा भेजें तो कैसे भेजें। सफ़र करने को डर लग रहा है, सफ़र में जाने को डर लग रहा है। आप देखो, डर लग रहा है ना। हालांकि ये सरकार नारा क्या लगा के आई थी, बेटी बचाओ। अब बेटी को बचाना क्या करना समझ में नहीं आ रहा, और नारा लगा रहे बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ेगी कब, कमबख्त जब बचेगी तो पढ़ेगी ना, बचने नहीं दे रहे बेटी को, या तो कहां से बेटी पढ़ेगी। तो रेप से इस प्यारे मुल्क को आजादी दिलाओ। बेटी किसी की भी हो, सीता हो या सुमैया हो, हमारी बेटी है। जी हाँ, सीता हो या सुमैया हो, हमारी बेटी है। जी हाँ, आसिफा हमारी बेटी है। जी हाँ, रुकैया हमारी बेटी है, और गीता हमारी बेटी है, हमारी बहन है। किसी जात और किसी धर्म की हो, आज बेटियां महफूज नहीं है। इस देश से रेप को खत्म करो, रेप से इस देश को आजादी दिलाओ। लेकिन आजादी कब मिलेगी, जब उस सरकार को हटाया जाए जो रेपिस्टों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप देखो, अजीब चीज है, 2 महीनों तक के हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर धरना देती बैठी रही, लेकिन उन बेटियों, अच्छा वो बेटियां भी कौन सी थी, वो मेरी हिंदू बहनें हैं, वो बहनें हैं जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानी में तमगे और मेडल मुल्क को दिलाए और मुल्क का नाम रोशन किया। 2 महीने तक के रोती रही जंतर मंतर पर, मगर कार्रवाई नहीं की गई। रेप से आजादी, चले खत्म कर रहा हूं इसलिए कि ज्यादा बोलना है, बहुत सारी चीजें। और ऐसे ही इस मुल्क को दंगे और फसाद से आजादी दिलाओ। आप देखो, अभी मुल्क के हर शहर में दंगे और फसाद हो रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊं कि 2024 तक और 50 दंगे बड़े बड़े करवाए जाएंगे। और दंगे और फसाद, अगर किसी शहर में जब दंगा फसाद होता है तो उस शहर को 10 साल 20 साल पीछे कर देता है वो दंगा फसाद। आप देखो, नू और मेवात में लोगों की दुकानें, मेडिकल, क्यों, लोगों के घर, लोगों की फैक्ट्रियों को आग लगा दिया गया। अरे लोगों के घरों को आग लगा दिया गया। अरे ओ आतंकवादियों, ओ लोगों के घरों को आग लगाने वालों, एक घर बनाने के लिए इंसान की जिंदगी बीत जाती है, जब जाकर एक घर बनता है। डॉक्टर बशीर बदर ने शेर कहा था कि इन आतंकवादियों से मैं कह रहा हूं जो लोगों के घरों को आग लगा रहे हैं, लोगों की दुकानों और मकानों को आग लगा रहे हैं। डॉक्टर बशीर बदर ने कहा था कि डॉक्टर बशीर बदर ने बड़ा प्यारा शेर कहा था कि लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां जलाने में। दंगे फसाद से इस देश को आजादी दिलाओ। और दंगे फसाद करने वाले कौन हैं, और इनको संरक्षण देने वाले कौन हैं, इनकी हिफाजत करने वाले कौन हैं, इनको आगे बढ़ाने वाले, और करो बेटा कुछ नहीं होगा, कौन है, उन आतंकवादियों को भी पहचानो, उन नेताओं को भी पहचानो, और उन पार्टियों को भी पहचानो जो दंगाइयों को, फसादियों को, आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, हिफाजत कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। चलो आओ, बेरोजगारी से इस देश को आजादी दिलाओ। बेरोजगारी बढ़ गई है। हालांकि हमसे वादा किया गया था, भाइयों बहनों हर साल इतने करोड़ नौकरियां दी जाएगी, नौकरियां दी तो नहीं गई, बल्कि आप लोगों से पूछो, सरकारी कर्मचारियों से मिलो, गवर्नमेंट सर्वेंट से मिलो, वो कहते हैं नौकरियां छीनी जा रही है। और नौकरियां रहेंगी कहाँ, जब एक एक चीज अडानी और अंबानी के हाथ में जा रही है, बिक रही है मुल्क की सरकारी कंपनियां, तो नौकरियां कहां से रहेगी। बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा, लूट मार चोरी चपाटी बढ़ जाएगी। और बढ़ गई यार। खबर हो गया कि आपका घर बने और आप बाहर गए हुए, आपका घर ही नहीं बचेगा। खुद मेरे साथ में मामला हुआ, पिछले 2 महीने पहले मैं दुबई गया, 20 साल में कसम खुदा की कर। अच्छा, मैं एक धर्मगुरु हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में कोई चोरी कर सकता है, लेकिन क्या करें, मेहरबानी है हमारे हुकूमत की, हमारे पीएम साहब की, कि बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि बेरोजगार बेचारे ढूंढ रहे हैं कि आज कौन सा घर बंद है।
ढूंढ रहे हैं बेरोजगार, क्योंकि खाने को नहीं है तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा ना, रास्ते में खड़े रहेगा, लूटेगा, मारेगा, डाका डालेगा, और जब लूटते हैं, डाका डालते हैं तो इंसानों की जान भी ले लेते हैं। तो बेरोजगारी से इस मुल्क को आज़ादी दिलाओ, महंगाई से इस मुल्क को आज़ादी दिलाओ, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब तो लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मरेंगे भी तो कैसे मरेंगे, क्योंकि मरने के लिए भी इतने पैसे नहीं है, कफन भी महंगा हो गया, लकड़ियाँ महंगी हो गई, कब्र खोदने वाला भी ज़्यादा पैसे ले रहा, क्योंकि वो भी बोल रहा कि महंगाई बढ़ गई। उधर से अगर हिंदू भाई है तो वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मरना भी महंगा हो गया, क्योंकि मरेंगे तो लकड़ियाँ बहुत महंगी हो गई, चिता को आग लगाने का भी खर्चा है। अरे बड़ी बेशरम और बेगैरत हुकूमत है कि महंगाई को इतना बढ़ा दिया कि आदमी ना जी पाए ना मर पाए, बल्कि जीना मुश्किल मरना आसान। इसलिए आप देखो महंगाई इतनी बढ़ गई कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। और उस पर आप देखो कि कितनी बेशरम सरकार है कि हमारे पीएम कह रहे हैं कि पकोड़े तलो पकोड़े। अबे तो पकोड़े तलना था तो एमबीए क्यों किया? पकोड़े तलना था तो चौथी पास में पकोड़े तलना आ जाते, भजिए तलना आ जाते थे। बच्चे ने एमबीए किया, बीबीए किया, बीकॉम किया, क्या क्या किया, और आप बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे भाई है ना पकोड़े तलना भी बहुत बड़ा कारोबार है, 600 रुपये 1000 रुपये रोज कमाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। फिर डिग्री हमारे बच्चों को हमने लाखों रुपए खर्च करके क्यों दिलाई? महंगाई बेरोजगारी से आज़ादी दिलाओ। और आखिरी बात, घटिया और नीच किस्म की राजनीति से इस देश को आज़ादी दिलाओ, क्योंकि अभी ये जितने दंगे फसाद खून खराबे हो रहे हैं और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये घटिया किस्म की नीच किस्म की राजनीति से जा रहा है। और ये नीच राजनीति अंग्रेज करते थे, लड़ाने वाली राजनीति। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। तो अब ये देश आपसे हमसे भीख मांग रहा है, और ये देश हमसे हाथ जोड़कर कह रहा है, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी, कि मुझे नीच राजनीति और नीच राजनेताओं से मुझे आज़ादी दिलाओ। ये घटिया किस्म के दो कौड़ी के जाहिल जो दंगे और फसाद कर रहे हैं, ये राजनीति लड़वाने की कर रहे हैं। ये देश भी हमसे कह रहा है कि मुझे इन कमीनों से आज़ादी दिलाओ जो मुझ में रहकर मेरे ज़मीन पर रहने वाले और मेरी पीठ पर बसने वाले हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। इस देश को भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसकी मिट्टी को भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये देश मोहब्बत, इसकी जो मिट्टी है ना वो मोहब्बत वाली मिट्टी है। इसलिए सब यहाँ पर आए। क्यों? सूफी संत यहाँ पर आए, साधु संत यहाँ पर आए, न जाने कौन कौन यहाँ पर आया और यहीं का होकर रह गया। ये देश इतना, बल्कि बड़ी प्यारी बात याद आ गई, ये देश इतना प्यारा है कि 1500 साल पहले हमारे प्रेषित प्रॉफिट मोहम्मद ने इस देश के बारे में ये कहा था कि मुझे हिंद से यानी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैं अक्सर भाषणों में कहता हूँ राष्ट्रीय एकता के कि हमारे नबी ने कहा था कि इस देश से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो आपको, हमको, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि कौन कमीना है, कौन कुत्ता है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। हमको देखना पड़ेगा ना भाई, कौन कुत्ता है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। तो ये देश बड़ा प्यारा है। ये देश कहता है कि मुझे नीच किस्म की सियासत, राजनीति और नीच और घटिया किस्म के राजनेताओं से, यानी राजनीति करने वाले जो घटिया और नीच किस्म के हैं, उनसे मुझे आज़ादी दिलाओ, ये देश कह रहा है। और आखिरी बात, ऊंच नीच से मुझे आज़ादी दिलाओ, भेदभाव से मुझे आज़ादी दिलाओ, छूत छात से मुझे आज़ादी दिलाओ। क्यों छूत छात है? जब बारी आ गई बौद्ध भाइयों की तो उनसे छूतछात की जाती है, और जब दंगे करवाना है, फसाद करवाना है, तो फिर जिनको करीब नहीं करते उनको भी कहते अपन एक ही है। समझ गए ना इशारा मेरा? और मेरे भाइयों, मैं तमाम लोगों से जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एनटी है, मैं इन तमाम लोगों से कहूंगा कि हम सब मिलाकर मूल निवासी है और हम 85% है और हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज को हमको समझना होगा। चलिए आइए आखिरी बात, इस देश को नशे से आजादी दिलाओ। ये बहुत अहम पॉइंट है। नशा, ड्रग्स, हर किस्म का नशा इसने इस देश को बर्बाद कर दिया। अभी आप देखो, अभी मुझे 5 बजे लोग मुझसे मिलने आए
ادھر خاندیش کے پٹے کے دھولیا مالیگاؤں آس پاس کے، اور کہا کہ مفتی صاحب آپ کی ہم کو تاریخ چاہیے پروچن کی بیان کی۔ میں نے کہا کس ٹاپک پر آپ کروانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں 8-9 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ نشے نے تباہی مچا دی ہے اس دیش میں، نشے نے۔ ہمارے پیارے نبی نے، او میرے یارو سنو، ہمارے پیارے نبی نے آج سے 1400-1500 سال پہلے کہا تھا الخمر ام الخبائث، کہ شراب نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے، یعنی جڑ ہے۔ نشہ کرے گا چوری کرنا آسان، نشہ کرے گا قتل کرنا آسان، نشہ کرے گا مرڈر کرنا آسان، نشہ کرے گا ماں کو گالی دینا آسان، نشہ کرے گا باپ کو لات مارنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو مارنا آسان، نشہ کرے گا طلاق دینا آسان۔ نشے کی حالت میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی نشے کی حالت میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرتا ہے، اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے، نشہ کرے گا تو ساری برائی آئے گی۔ اس لیے میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نشے سے آزادی دلاؤ۔ اچھا حکومت مکار ہے، حکومت ایک طرف نشہ مکتی کیندر بھی چلاتی ہے اور پرمٹ بھی دیتی ہے، لائسن لے کے بیچو، مکار ہے سرکار، بڑی غدار ہے، بڑی غدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کورونا ختم ہو رہا تھا تو دھیرے دھیرے جب ملک کھل رہا تھا، تو جب ملک کھلنا شروع ہوا، یعنی کھلنا شروع ہوا، تو حکومت نے پہلے مندروں کے نہیں کھولا، مسجدوں کو نہیں کھولا۔ حکومت کی مکاری دیکھو کہ حکومت نے سب سے پہلے شراب خانوں کو کھولا، تو ہوئی کہ نہیں مکار حکومت ہے نا؟ کیوں کھولا شراب خانوں کو؟ کیونکہ نوٹ کہاں سے آئیں گی؟ بیوڑوں سے آئیں گی، نوٹا شراب خانوں سے آئیں گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش آپ سے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نشے سے آزادی دلاؤ۔ نشہ اس ملک کو تباہ کر رہا ہے، نشہ میرے دیش واسیوں کو، دیش کہتا ہے کہ یہ دیش سب سے کہتا ہے کہ نشہ میرے واسیوں کو، میری زمین میری پیٹھ پر رہنے والوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو نشے سے اس دیش کو آزادی دلاؤ۔ تو بڑا پیارا بیان تھا یہ، اور میں اس لیے یہ سب باتیں کہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو جمعرات آیا تھا تو وہ غالباً 9 یا 11 تاریخ تھی، ہے نا؟ پھر ہم نے سوچے تھے آئندہ 15 اگست کے بعد جو جمعرات آئے گا تب ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ جنگ آزادی کیسے یہ ملک آزاد ہوا اس پر تو ہم 3 سال سے لگاتار بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ بعد میں بات کریں گے۔ تو آج بھی جو ہے ہم نے اس عنوان پر بات کی، اور آج کا عنوان ہمارا بڑا اہم تھا کہ اس دیش کو پھر آزادی چاہیے۔ کن کن چیزوں سے؟ نفرت، جہالت، ریپ، دنگے فساد، بے روزگاری، بھکمری، مہنگائی، گھٹیا نیچ قسم کی سیاست اور نیچ قسم کے سیاست کرنے والوں سے آزادی دلاؤ، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، چھوت چھات سے آزادی دلاؤ۔ اور یہ دیش چاہتا ہے کہ مجھے نشے سے آزاد کراؤ، نشے کو میری پیٹھ اور میری اس زمین سے نشے کو ختم کر دو، تاکہ مجھ میں رہنے والے امن امان سکون چین سے رہے۔ بس ہم آپ سب پرارتھنا کریں، دعائیں کریں اس دیش کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرماؤ۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ دیش ہمارا بہت پیارا دیش ہے، یہ ملک ہمارا بہت پیارا ملک ہے، سینکڑوں ہزاروں سال سے یہاں پر تیرے بندے بڑی محبت، بڑے ایکتا، بڑے پیار کے ساتھ یہاں پر رہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے مولا ان 8-9 سالوں میں ایسا لگتا ہے کسی بڑے شیطان کی نظر اس دیش کو لگ گئی، اس دیش میں نفرتیں پھیل گئی، اس دیش میں دشمنیاں پھیل گئی، اس دیش میں دنگے فساد پھیل گئے۔ میرے مولا اس دیش سے نفرتوں کو ختم
فرما، اس دیش سے دنگے فساد کو ختم فرما، اس دیش سے جہالت کو ختم فرما، اس پیارے ملک سے بے روزگاری بھکمری کو ختم فرما، مہنگائی کو ختم فرما میرے مولا۔ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو ہم کو لڑا کر، ہندو مسلمانوں کو لڑا کر اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہیں، ایسے گھٹیا لوگوں سے اور ایسے گھٹیا نیتاؤں سے اور ایسی گھٹیا پارٹیوں سے ہمارے اس دیش کو آزادی نصیب فرما، بھید بھاؤ سے آزادی نصیب فرما، اونچ نیچ سے آزادی نصیب فرما، چھوت چھات سے اس پیارے دیش کو آزادی نصیب فرما، اور نشہ اور ڈرگس اور تمام قسم کی برائیوں سے اس پیارے دیش کو آزادی نصیب فرما میرے مولا۔ اس دیش کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس دیش کو وکاس نصیب فرما، اس دیش کو ترقی نصیب فرما، اس دیش میں امن کی ہوائیں چلا دے، محبتوں کی ہوائیں چلا دے، ایکتا اور شانتی کی ہوائیں چلا دے، اور اس ملک سے لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما میرے مولا۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔